سا بھی خوف خدا ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ لیکن آپ میلہ میں جائیے، آپ آرکسٹرا میں جائیے، آپ دنیا بھی رنگیلے بازار میں جائیے، وہاں آپ کو کچھ احساس ہوگا۔ اسی طرح حنظلہ کہہ رہے ہیں میں تو منافق ہو گیا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں آئے حنظلہ، ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔ یہی حال ابو بکر کا بھی ہے، یہی صورت ابو بکر کی بھی ہے، یہی حالت ابو بکر کی بھی ہے۔ چلو اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں اللہ کے رسول کے پاس گئے۔ اے اللہ کے نبی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی میں مرتد ہو گیا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے ابو بکر کیا بات کر رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں منافق ہو گیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، جب آپ مجھے اللہ کی بات سنا رہے ہیں، اللہ کا فرمان سنا رہے ہیں، تو اس وقت میری کچھ حالت ہوتی ہے، اور جب میں اپنے بیوی کے پاس چلا جاتا ہوں، اپنے بچوں کے پاس چلا جاتا ہوں، اپنے خاندان کے پاس چلا جاتا ہوں، تو اس وقت کچھ حالت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر تم مرتد اور منافق نہیں ہوئے ہو، بلکہ یہ حالت ہی ہے، حالت ہی ایسی ہے جو بدلتی رہتی ہے۔ ہماری مجلس میں رہو گے تو یہ حالت، اور تم عام مجلسوں میں رہو گے تو یہ حالت، گھر میں رہو گے تو یہ حالت۔ میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مرتد ہو جاتے ہیں، منافق ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک مطلب مجلس کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم دینی مجلس میں ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے سامنے سب کچھ۔ تو میرے بھائیوں، وہ صحابہ کرام تھے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ دل سے نکلا، دل میں تو ہے ہی، زبان سے نکلا، احساس ختم ہوا تو سوچ رہے کہ ہم مرتد ہو گئے، منافق ہو گئے۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں صبح سے لے کے شام تک اللہ کا نام ان کی زبان سے نہیں نکلا ہوگا، نہ سبحان اللہ نکلا ہوگا، نہ الحمدللہ نکلا ہوگا، نہ میرے بھائیو الحمدللہ نکلا ہوگا۔ صبح سے شام تک ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے ہیں، اللہ کی تحمید نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو اگر میرا ذکر کرو گے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر میرا ذکر کرو گے، میری تسبیح بیان کرو گے تو تمہارے دلوں کو اطمینان پہنچے گا۔ دنیا کما لیجیے اطمینان حاصل نہیں، لیکن اللہ کا ذکر کرنے سے اطمینان حاصل ہوگا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اللہ کا ایسا اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے احساس کو ختم کرتا ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ ہم ہیں جو کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم منافق ہو گئے، پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم مرتد ہو گئے۔ ہمیں اگر کوئی کافر کا ہمارے اوپر فتویٰ لگا دے، کفر کا فتویٰ لگا دے، تو ہم تلوار اٹھا لیں گے، تلوار سوٹ دیں گے کہ تم مجھے کافر کہہ رہے ہو۔ میرے بھائیوں، ہمارے اندر اس وقت غیرت آ جاتی ہے، ہمارے اندر اس وقت جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یقین جانیے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو صبح سے لے کے شام تک اللہ کی یاد نہیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے اندر للہیت نہیں، اخلاص نہیں۔ اخلاص اپنے اندر پیدا کرو اور اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ ہم دنیا میں جو بھی کر رہے ہیں ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی کے بارے میں جائزہ لیجئے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیج رکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے آپ مکے چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ جائیے۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے، جہاں پر آپ رکے، جہاں پر آپ کی اونٹنی، جہاں پر آپ کی سواری رکی، میرے بھائیو جہاں پر آپ کی اونٹنی رکی، آپ کئی دن ہو گئے، آپ مایوس ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں اے میرے صحابہ میں چاہتا ہوں یہاں پر اللہ کا ایک گھر بنے۔ یہ جلسہ بھی مسجد کے لیے ہو رہا ہے میرے بھائیو، اس واقعے سے احساس کر کے جائیے گا۔ اللہ کے نبی کئی دن ہو گئے، یہ نہیں سوچا کہ میں اپنا گھر دوار پہلے بنا لوں، کئی دن ہو گئے یہ سوچ رہے کہ یہاں پر بھی اللہ کا ایک گھر ہو، یہاں پر بھی ایک مسجد کی تعمیر ہو، جہاں پر اونٹنی بیٹھی، جس جگہ جو جگہ خالی تھی آپ نے کہا کہ یہ جگہ کس کی ہے، یہاں پر ایک مسجد بننی چاہیے، یہاں پر ایک مسجد تعمیر ہو گئی۔ لوگوں نے بتایا یہ چھوٹے چھوٹے دو یتیم بچوں کی ہے۔ کہا ان کے گارجین کون ہے؟ کہا ان کا چچا جن کا نام کو یہ لکھتا ہے کہ معاذ ابن افرا ہے۔ میرے بھائیوں، کہا اللہ کے نبی نے ان دو چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں
کو بھی بلاؤ اور ان کے چچا کو بھی بلاؤ۔ جب چھوٹے چھوٹے بچے حاضر ہو گئے، ان کے چچا حاضر ہو گئے، اللہ کے نبی نے کہا اس جگہ کو ہم خریدنا چاہتے۔ ان لوگوں نے کہا آپ کیا کیجئے گا؟ اللہ کے نبی کا جواب سنیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس جگہ پہ ہم اللہ کا گھر بنائیں گے، اللہ کی مسجد بنائیں گے، اس جگہ پہ مسجد تعمیر ہوگی۔ یہ بتاؤ یہ قیمت کیا ہے؟ بتاؤ قیمت میں کیا لوگے؟ میرے بھائیوں یہ سنتے ہی کہ اللہ کا گھر بنے گا، یہاں پر مسجد تعمیر ہوگی، وہ چھوٹے چھوٹے نوجوان، دو چھوٹے چھوٹے بچے جو میرے بھائیوں کوئی بتاتے 7 سال کے ہوں گے، کوئی بتاتے 9 سال کے ہوں گے، بہرکیف 9 چھوٹے چھوٹے بچے یتیم بچے ہیں، انہوں نے کہا جب اللہ کا گھر بنے گا، اللہ کی مسجد بنے گی تو ہم قیمت نہیں لیں گے، ہم اس کو بلا قیمت دیں گے۔ میرے بھائیوں لیکن اللہ کے نبی کہتے نہیں نہیں، آئے چھوٹے چھوٹے بچے، آئے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، نہیں نہیں ہم اسے بلا قیمت نہیں لیں گے، بتاؤ قیمت میں کیا لوگے؟ میرے بھائیوں پھر آپ نے بنو نجار کے قبیلے کو دعوت دی، بنو نجار کے سرداروں کو دعوت دی، سب لوگ آئے اور سب کے سامنے مسجد کی تعمیر کی اور اس مسجد کی قیمت بھی چکا دیے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی میں پوری قیمت اکیلا دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں میرے بھائیوں مانگ مانگ کر لینا پڑ رہا ہے، خوشی خوشی ہم اور آپ نہیں دے رہے ہیں، اگر دے بھی رہے ہیں تو ہمارے اندر صحیح نیت نہیں کہ یہ نیکی ہم اللہ رب العالمین کے پاس لیں، اس کا ثواب ہم اللہ رب العالمین کے پاس لیں، بلکہ یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم یہ جو دان دیں تاکہ لوگ ہمارا نام کریں، فلاں جگہ پہ میرا چرچا ہو۔ میرے بھائی یقین جانیے ایسا دان قابل قبول نہیں ہے۔ وہاں ایک صحابی پوری قیمت دینے کے لیے تیار ہے، آپ نے اس کو منع کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا ہے ابو بکر صدیق تم اس کا مال چکا دو، اس کی قیمت چکا دو۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرنے کی بات یہ ہے اللہ کے نبی نے بلا قیمت اس جگہ کو نہیں لی ہے، جبکہ وقت کر رہے تھے، دان دے رہے تھے کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بلا قیمت آپ نہیں لیے۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ریجن یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، آنے والی نسل جب تاریخ لکھے اور یہ کہیں کہ اللہ کے نبی نے زبردستی اس جگہ کو لے لی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یتیم بچے تھے، آپ نے یتیم بچوں سے زبردستی وہ جگہ چھین لی ہے۔ موجودہ دور میں میرے بھائیوں یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے میں راجنیتی کی دنیا میں لا رہا ہوں، یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ 22 جنوری 2024 کو رام مندر کا ادگھاٹن ہوگا۔ میرے بھائیوں ہم خوش ہیں اور اس لیے زیادہ خوش ہے کیونکہ وہاں کسی اور کے مندر نہیں بنیں گے بلکہ شری رام چندر جی کے مندر بنیں گے، اور مندر بن کے بھی تیار ہے اور اس کا ادگھاٹن بھی 22 جنوری 2024 کو ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں جس دن یہ کہا گیا کہ گمگمے جلائے جائیں گے، اگربتیاں جلائی جائیں گے، گھر میں لائٹیں جلیں گے میرے بھائیوں، اور یہ بھی کہا گیا کہ بھارت کے پورے ہندوستان کے 1,40,00,000 لوگوں کو یہ کہا گیا کہ دیپاولی منائیں گے۔ ہم خوش ہیں اس فیصلے سے کہ وہاں کسی اور کا نہیں شری رام چندر جی کے بنیں گے۔ میرے بھائیوں ہم لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کو یہ کہنا چاہیں گے یہی اگر رام میرے بھائیوں اگر ہندوستان کا دور میں اس دور جدید میں اگر رام چندر جی راجہ ہوتے، دور حاضر کا راجہ ہوتے، پرائم منسٹر ہوتے، مسلمانوں سکھوں عیسائیوں یہ جو تعداد تمہاری مٹھی بھر ہے ہندوستان میں تو تمہاری کم تعداد پر ڈر نہیں ہوتا۔ مسلمانوں ہمیں ہماری اقلیت پر ڈر نہیں ہوتا، اس لیے کہ رام چندر جی اگر راجہ ہوتے تو مسلمانوں کی جو یہ تعداد کم ہے تو کبھی ہم پر اتیاچار نہیں کرتے، کبھی یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں کو مارو، کبھی یہ نہیں کہتے کہ سکھوں کو مارو، کبھی یہ نہیں کہتے کہ سکھوں کو اڑاؤ، عیسائیوں کو مارو، کیونکہ شری رام چندر جی ایسے انسان تھے جب عہدے کی بات آئی، جب منصب کی بات آئی، جاہو جلال کی بات آئی، سنگھاسن پہنانے کی بات آئی، سر پر تاج رکھنے کی بات آئے، سنگھاسن پر بیٹھنے کی بات آئے، جب بھائی بھائی میں وواد ہوا، بھائی بھائی میں لڑائی کی بات ہوئی، فساد ہوا، تو اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے شری رام چندر جی بنواس چلے گئے، نرم گرم بستر چھوڑ دیے، اپنا علاقہ چھوڑ دیے، سر میں تاج پہننا چھوڑ دیے، سنگھاسن پہ بیٹھنا چھوڑ دیے۔ اس لیے میرے بھائیوں مسلمانوں ہمیں یہ معلوم ہے کہ کچھ رام بھکت جو رام بھکت نہیں ان بھکت ہے 22 جنوری کو گمگمے جلائیں گے اور جے شری رام کا نعرہ دے کر میرے بھائیوں بھڑکاؤ بھاشن دے کر جذبات میں آ کر مسلمانوں کو ماریں
آئیں گے, مسلمانوں کو ستائیں گے, میرے بھائیوں خون خرابہ کریں گے, لیکن ہمیں اس کو افسوس نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ ہمیں بھی خوشی ہے کہ رام چندر جی کی وہاں مندر بنیں گے, اور رام چندر جی پر ہمارا ویسا بھی یقین ہے کہ اگر رام چندر جی دور حاضر کے بادشاہ ہوتے, مسلمانوں ہمیں ہماری اقلیت پر ڈر نہیں ہوتا, عیسائیوں تمہیں بھی تمہاری اقلیت پر ڈر نہیں ہوتا, اس لیے ہم اور آپ خوشی بھی منائیں اور اس خوشی میں ہم اور آپ شامل رہے. میرے بھائیوں, اس تقریر جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی زمین اس لیے نہیں لی کیونکہ ہو سکتا ہے آنے والی نسل یہ کہے کہ محمد رسول اللہ بڑے طاقتور تھے, محمد رسول اللہ نے زبردستی یتیم بچوں سے زمین چھین لیے. میرے نبی کو یہ خیال ہے, میرے نبی کو یہ سوچ ہے کہ آنے والے نسل کا الزام نہ لگا دے. لیکن آئے میرے بھائیوں, رام مندر بنانے والوں, بڑے زور و شور سے اس کی تعمیر کرنے والوں, اور اس کا کل 2024 میں ادگھاٹن بھی ہو جائے گا. میرے بھائیوں, دل میں یہ سوچ کر دیکھو کہ وہ رام چندر جی اگر آج زندہ ہوتے, وہ رام چندر جی اگر بادشاہ ہوتے, وہ رام کبھی یہ نہیں چاہتے کہ غیر قانونی سے وہاں مندر بنائے جائے, کیونکہ سپریم کورٹ یہ مان چکے تھے کہ وہاں مسجد تھی اور مسلمانوں نے نماز پڑھی ہے. ہاں تم نے غیر قانونی